سر اس انٹرویو کے بعد پی ٹی آئی نے اس پر رد عمل دیا کہ یہ پرانی بوتل میں نئی شراب ہے. ان کی والدہ محترمہ کا بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا جنہوں نے کہا جی یہ لڑاں گی. نہیں انہوں نے کہا خواجہ آصف نے نام نہیں سر خواجہ صاحب کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا مفہوم یہی تھا, نام لیا گن پوائنٹ پہ خواجہ آصف کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا. سر گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کنفیشن کروائی گئی عثمان ڈار سے, میں وہیں کھڑی ہوں, میں عمران کے ساتھ ہوں. کامران شاہد صاحب جنہوں نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا, کیا آپ ایک انٹرویو ان کی والدہ کا بھی کریں؟ ہاں یار موسٹ ویلکم بھائی. اور میرے یہ سوالات جو ہے یہ ہر ایک کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی سوال ہوں گے جو ڈار صاحب سے پوچھے ہیں. انہی سوالوں میں بلیو کرتا ہوں میں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. بالکل آئیں میدان میں, ہمت تو پکڑیں, انٹرویو دیں. پی ٹی آئی والے بھی تو گن تان سکتے ہیں نا. کس پہ؟ ان کی والدہ پہ. والدہ پہ وہ بیچاری بزرگ خاتون. نہیں وہ تو عزت کے لائق ہے. ہم نے تو پولیس کی آواز اٹھائی تھی جب پنجاب پولیس نے وہاں پہ ایک مدعا سمجھ نہیں آ رہا کہ ماضی قریب میں جو ہماری روایت دیکھی ہم نے سیاسی تاریخ میں, وہ یہ تھی کہ ایسے رہنما جنہیں 9 مئی کے بعد کو ریئلائزیشن ہوئی یا جو بھی فیکٹرز تھے, وہ پریس کانفرنس کرتے تھے, خیر بات کہا اور گھر چلے گئے. یہ انٹرویو میں آنا یہ کیا انوکھی ترکیب تھی؟ میں نے اپنے ٹیچر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سر آپ کے خیالات پہلے یہ تھے, اب خیالات یہ ہو گئے, تو انہوں نے جواب دیا تھا I have a right to grow. تو اب گروتھ آ رہی ہے, نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں, ٹاک شوز کے اندر آ رہے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ اچھی بات. ڈسکشن بھی تو اوپن ہو رہی نا. کیسے پہلے ذرا گھٹی فضا تھی, اب کچھ بدلی ہے, کچھ کھلا ہے. شامی صاحب ایک منٹ, آپ مجھے بتائیں کون سا ایسے آپ یہ بتائیں, آپ نہیں پہلے سوال لکھ کے رکھے میں نے, یہ آپ صارفین نے ناظرین نے, کون سا ایسا سوال ہے جو ڈار صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا میں نے نہیں پوچھا, یا جو میں نے غلط پوچھا ہے وہ بھی بتا دیں, رہنمائی کر دیں شامی صاحب. نہیں شامی صاحب تائید کر دی تو میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں بتا دیں کھل کے بتایا. میرا سوال جو آپ اس سے تو ایگری کرتا ہوں, میں آپ سے سوال آپ نے وہی پوچھا ریلیونٹ بنتی. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ان سے انٹرویو کیا اور اس کے بعد بھی آپ آف دی ریکارڈ بھی آف کیمرہ بھی آپ ان کے ساتھ آپ نے کہا نشست ہوئی, کھانا آپ نے کھایا تھوڑی بہت. ہاں جی. ایسے جو گفتگو وہ آن کیمرہ کر رہے تھے اور جو آف کیمرہ ہوئی, دونوں سیم تھیں یا کچھ مختلف تھا؟ آف کیمرہ تو اس موضوع میں بات ہی نہیں ہوئی, اتنا کر چکے تھے انٹرویو, اس کے بعد تو ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ آپ سے ملے اتنا عرصہ روح پوچھ رہنے کے بعد, تو وہ جسمانی طور پر طبعی طور پر ان کی صحت مزاج, آپ نے ملے گلے ملے بٹھایا, کوئی فرق لگا آپ کو کہ یہ کوئی شخص کسی دباؤ میں یا ٹارچر سے گزر کے آیا ہے؟ اس کے متعلق میں اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی بیہیویئرل سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ اس انٹرویو کو بے شک دیکھے, اور وہ میں زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ ڈار صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں, اور وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ڈار صاحب سے میرا ایک بڑا اچھا دوستانہ رشتہ ہے, اور ان کے بھائی نے بھی مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ ڈار صاحب کے لیے آواز, میں نے کہا بالکل. تو مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس چیز کی تھی کہ ڈار صاحب ٹھیک ہے. ان کے بھائی آپ عمر ڈار کی بات کر رہے ہیں؟ جی, جو آئی تھنک دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا, جو بڑے بھائی ان کے عمر ڈار, انہوں نے آپ سے کہا کہ ان کے حق میں بات کریں؟ نہیں, انہوں نے تو سب کو کہا ہوگا, مجھے انہوں نے خاص طور پہ کہا, اور میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میرے بھائیوں کی طرح وہ بھی, ڈار صاحب کے جو بھائی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ دا سینٹیمنٹ آف دا فیملی, کہ ان کے بھائی کا سینٹیمنٹ, ان کے بیوی بچوں سے تو میرے ایکسیس نہیں تھی, لیکن ان کے بھائی کا سینٹیمنٹ مجھے پتا تھا. تو میرے لیے بتاتا ہوں, سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ جب میں ان کو گلے ملا کہ وہ صحیح ہیں, زندہ ہیں, بہوش و حواس ہیں, اور اب وہ آزاد دنیا کے شہری ہیں. یہ تو ہے آپ کی ٹیک, یہ میری ٹیک. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف اس انٹرویو سے بڑا نالا ہے, ہونا بھی چاہیے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف اس سے پلانٹڈ کہہ رہا ہے, انڈر پریشر کہہ رہا ہے, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف آپ کے اس انٹرویو سے اس لیے بھی نالا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں تو ایسا آئندہ بھی کروں گا, اگر وہ نالا ہے تو who cares. You don't care. نہیں, ان کو کیا ویلیو یار, ان کا رول ہے رپورٹ کرنا اور حقائق سامنے لانا, کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. میں شامی صاحب انہوں نے کوئی جواب لکھ کے تو نہیں دیا نا اس کو؟ نہیں بالکل نہیں, سوال کسی نے بھی لکھ کے دیے. جو عمر ڈار اور عثمان ڈار مجھے تو بڑے اچھے میرے بھتیجے ہیں. امتیاز ڈار ان کے والد جو تھے مسلم لیگ نون کے ستون تھے ایک زمانے میں, تحصیل کونسل کے ناظم رہے. پر بات یہ ہے کہ ایک پرانا سیاسی گھرانہ ہے, لیکن یہ سیاست سے دور تھے. عمر ڈار تھے نا سیاست میں آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ایک آخری نقطہ رہ گیا سر, ان کو سلامت رکھے. آمین. سر یہ بتائیے کہ وہ انٹرویو کے بعد ڈار صاحب کہاں گئے, کیونکہ گھر تو نہیں پہنچے؟ نہیں, اپنے گھر پہ ہیں. یعنی والدہ کے پاس تو نہیں گئے؟ نہیں, ان کی والدہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے, لیکن وہ تو اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. دس آئی کین کنفرم یو. والدہ بھی ادھر ہی ہوں گی نا. ہی از اے فری سٹیزن ناؤ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ میرے پاس تھے تو فری ہوں گے نا, اس کے بغیر کس طرح انٹرویو. یعنی اپنی امیڈیٹ فیملی, اہلیہ اور ان کے ساتھ ہیں وہ, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. سر آپ کچھ مزید سیاسی تبصرہ پوچھنا چاہیں؟ سیاسی تو شامی صاحب خود کریں گے.
सियासी तबसरा तो अब ये तो अब कैसी नजर आई नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसी लग रही है आपको? सर ये तो जब वापसी होगी और जो अवाम का रिएक्शन होगा देख रहे हैं आप, उससे हम तजिया करेंगे। एड़ी चोटी का जोर तो लगा रहे हैं सर लगाए, लेकिन चल जाएगा पता। हम भी तो निगाह रखते हैं ना कि अवाम लाई गई है या अवाम जिस तरह इमरान खान के जलसों में आती थी उसी से वैल्यूएशन होती थी ना। और अब इमरान खान के जलसों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हुआ है, तो अगर उससे डबल नहीं होता, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो बहुत अरसे बाद आ रहे हैं, तो फिर चल जाएगा पता नवाज शरीफ साहब। ये जो 2 या 2.5 दिनों के लिए बयानिया का आया था, 1.5 दिन के लिए, वो अचानक गायब हो गया। नवाज शरीफ साहब को जहां तक मैं समझता हूँ ना, वो गायब होगा नहीं, वक्ती तौर पे टल भी जाए ना, वो आएगा जरूर। क्योंकि देखिए मुशर्रफ साहब के ट्रायल का तो उन्होंने आते साथ ही सोचा था, लेकिन वो काफी अरसा लगा उनको वहां तक जाने में, लेकिन गए तो सही वो। तो जहां तक मेरा आइडिया वो जाएंगे, फिलहाल टल गया है। मगर बाजवा साहब के हवाले से पेचीदगी तो मौजूद है ना, क्योंकि वजीर आजम मौजूद थे जी, और उनके साथ मिलकर या उनके हुक्म पर या उनकी ख्वाहिश सर पर देखिए वो कार्रवाइयां शामी करते साहब, रहे। मैं आपको मजे की बात एक फिर बताता उन्होंने तख्ता उल्टा वजीर आजम का, यानी नवाज शरीफ साहब के ज़ेर निगरानी शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके, ये भी तो है ना। फिर वो सब बातें ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह सुलह हो गई थी मुशर्रफ साहब की, आपको याद होगा, लेकिन उनकी सुई कोई अटकी हुई थी, उन्होंने सैक तो किया उनको, चाहे बाद में किया। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब से मैं तो समझता हूँ कि वो कभी भी ले सकते हैं। चौथी बार भी नहीं सीखेंगे कुछ? नहीं पता नहीं, आप उसको सीखना कहते हैं, मैं समझता हूँ उनका असूली मौक़िफ़ है। अच्छा। वो कहते हैं मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। मगर हाजिर सर्विस जज जो हैं जी, उनका एहतसाब आप कैसे कर सकते हैं? रेफरेंस भेज के नहीं प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर रेफरेंस भेजेगा, जिस तरह काजी फाइसा साहब का हुआ था। तो फिर जुडिशल काउंसिल में होगा रेफरेंस का क्या हशर हुआ? सर अपनी तो हुज्जत तमाम करनी होती किसी है। अदालत के किसी जज के किसी जजमेंट के खिलाफ रेफरेंस नहीं दायर हो सकता, हाँ, जजमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता। जजमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक, उसके लिए तो बात नजरसानी की अपील है, नवाज शरीफ साहब या जाने अपील वो का जाने हक मिल जाए। साहब इंतखाब हो रहे हैं हाँ जी इंशाल्लाह, और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं तभी पता चल गया कि इंतखाब हो रहे हैं, वरना शायद इंतखाब डामाडोल। अच्छा, वो आ रहे हैं इसलिए आपको लगता जी, है जी। आ रहे हैं। तो आखिर में जाते जाते कब तक नया इंटरव्यू कर रहे हैं आप? यार जब मैं तो आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, जिसने मुझसे इंटरव्यू करवाना है करवा लें, मैं तो मोस्ट वेलकम, हाजिर है। इंटरव्यू के लिए इसी काम के लिए इस दुनिया में आए हैं कि सवाल पूछने हैं। पांडे कली करा लाओ। ये तो किसी की फिल्म का गाना है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाए माशाअल्लाह। हमारे प्रोग्राम। हमें आप पर फख्र है सर बहुत एक, शुक्रिया, मुझे भी।